اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں پریس کلب تحصیل حسن ابدال میں پروگرام ملاقات میں آپ کا میزبان سید ہاشم علی علوی۔ آج ہم آپ کو ایک نامور شخصیت سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہوگی کہ ان کے تعارف سے پہلے میں ان کے والد صاحب کا ذکر نہ کروں۔ ڈاکٹر سکندر حیات خان صاحب، جو کہ حسن ابدال کی ایک بہت ہی نامور شخصیت ہیں اور سیاسی طور پر انہوں نے ایک شرافت والی سیاست اور وفاداری والی سیاست کو فروغ دیا، اور کتنے مشکل لمحات آئے جس میں بہت سارے لوگوں نے اپنی وفاداریوں کو تبدیل کیا، لیکن ڈاکٹر سکندر حیات خان وہ واحد شخصیت تھے جنہوں نے مشکل حالات میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پرچم جو ہے سر بلند رکھا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے صاحبزادے، جو کہ وکالت بھی کرتے ہیں اور سیاست بھی کرتے ہیں، تو ان سے مزے کی باتیں ہوں گی۔ تو آج ہمارے میزبان جن سے میں آپ کی ملاقات کرا رہا ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سردار ذوالفقار حیات خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ کیسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سید ہاشم علی علوی صاحب، میں آپ کا بہت مشکور اور ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور آج آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں تشریف لائے، تو میں آپ کو یہاں آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر، ہم پریس کلب تحصیل حسن ابدال کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں پروگرام کے لیے وقت دیا۔ آپ سر یہ بتائیں کہ آپ پاکستان کے کس شہر یا گاؤں میں آپ جو ہے آپ نے آنکھیں کھولی؟ میرا جی بچپن ادھر حسن ابدال ہی میں گزرا، یہیں پیدا ہوا اور یہیں میری پرورش ہوئی، اور ابتدائی جو تعلیم ہے وہ میں نے سر سید اسکول واکینڈ سے حاصل کی۔ اس کے بعد کیڈٹ کالج حسن ابدال گیا، وہاں سے فارغ تحصیل ہونے کے بعد میں گریجویشن میں نے کی، اور اس کے بعد میں نے لاء کی ہے جی۔ یہ بتائیں سر کہ بچپن انسان کا بڑا خوبصورت ہوتا ہے، بچپن کی بہت خوبصورت یادیں ہوتی ہیں، تو آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ آپ شرارت پسند آدمی تھے یا خاموش طبع شخصیت کے مالک تھے؟ بچپن بڑا اچھا گزرا ہے جی، اور بہت اچھی یادیں بھی ہیں، سنہری یادیں بھی ہیں۔ تو شرارتی بھی تھا، اور شرارتوں میں بھی بہت زیادہ یعنی حصہ لیتے تھے، اور باقی جو دوست ساتھی تھے ان کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا وقت میرا گزرا ہے جی۔ تو جب شرارت کرتے تھے تو مار کس سے پڑتی تھی؟ والدہ صاحب سے یا والد صاحب سے؟ چونکہ میں جی بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں، تو لاڈلا بھی بڑا تھا، تو پٹائی ویسے کبھی کبھی والدہ صاحبہ کی طرف سے ہو جاتی تھی جی۔ آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم جی 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں اور 1 میری بہن ہے جی۔ آپ نے کالج لائف میں کہاں سے ابتدائی تعلیم حاصل کی؟ کالج کون سے کالج میں رہے، اور آپ نے کالج میں بھی کیا سیاست کا جو ہے آپ نے کسی اس میں حصہ لیا آپ نے؟ جی، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ میں سر سید اسکول واکینڈ میں میرا ایڈمیشن ہوا، اور ابتدائی جو 7 سال ہیں وہ وہیں پہ میں نے تعلیم حاصل کی۔ تو زمانہ طالب علمی میں جو میرا شوق تھا، میں آپ حیران ہوں گے کہ بچپن ہی سے نا مجھے اخبار بینی کا بڑا شوق تھا۔ تو میں اس زمانے میں جنگ اخبار ہوتی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا دا مسلم اخبار ایک ہوتی تھی جو بعد میں بند ہوگی، تو میں باقاعدگی سے اخبار پڑھتا تھا، اور میری بڑی دلچسپی تھی سیاست سے۔ تو اس کے بعد جب میں کیڈٹ کالج حسن ابدال گیا، تو وہاں پہ بھی میں جب ہاسٹل لائف تھی تو وہاں پہ بھی اخبارات بہت شوق سے پڑھتا تھا، اور مجھے بہت زیادہ لکھنے لکھانے کا شوق ہے، اور شروع سے ہی سے میں جو ہے وہ لکھتا رہا ہوں، اور ابھی تک لکھتا ہوں بھی۔ تو لکھنے لکھانے سے میری بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ گہرا ایک شغف ہے مجھے۔ بک ریڈنگ کا بھی شوق ہے آپ کو؟ جی، کتابیں بھی پڑھتا ہوں، لیکن زیادہ میں حالات حاضرہ پہ میری نظر ہوتی ہے، اور میں بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ اخبارات جو ہے وہ پڑھنی چاہیے سب کو۔ تو آج کل چونکہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کا دور ہے، تو اس لیے جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کو باعلم ہونا چاہیے۔ کون سا رائٹر آپ کو پسند ہے جس کو شوق سے پڑھتے ہیں آپ؟ میں کالمز وغیرہ پڑھتا ہوں جی زیادہ، اور اس میں تمام اخبارات میں مثلاً میں نوائے وقت دیکھتا ہوں، جنگ اخبار دیکھتا ہوں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ زیادہ میری نگاہ ہوتی ہے، اور میرا زیادہ فوکس جو ہے وہ حالات حاضرہ پہ، اور جو حالات سیاسی حالات دنیا میں چل رہے ہیں، اور بالخصوص پاکستان کے، ان کے اوپر میں زیادہ فوکس کرتا ہوں جی۔ شاعری سے کوئی دلچسپی ہے آپ کو؟ شاعری سننے کی حد تک تو ہے دلچسپی، لیکن میں نے کبھی
اس طریقے سے میری کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے جی شعر و شاعری سے. آپ کی شادی کون سے سن میں ہوئی؟ میرا خیال 10-11 سال ہو گئے جی. 10-11 سال ہو گئے. تو یہ آپ کی ارینج میرج تھی یا لو میرج تھی؟ نہیں، میرے والدین کا فیصلہ تھا جی، اور ان کے فیصلے پہ سر تسلیم خم کرتے ہوئے جی میری شادی ہوئی، اور الحمدللہ بڑی اچھی خوشگوار ازدواجی زندگی گزر رہی ہے. تو آپ جو یہ لکھتے تھے، لکھنے کا شوق تھا آپ کو، تو یہ آپ کا کون سی اخبار میں آپ کا آرٹیکل چھپا کرتا تھا؟ مختلف اخبارات میں لکھتا رہا ہوں جی، اور کالج کے زمانے میں ایڈیٹوریل بورڈ میں تھا، اس میں بھی لکھا ہے، اور جہاں جہاں جس ادارے میں گیا ہوں تعلیمی ادارے میں تو ان میں لکھتا تھا. اور زیادہ میرا ابھی بھی میں لکھتا ہوں اگر تو کوشش کرتا ہوں کہ حالات حاضرہ پہ یا جو لوگوں کو مسائل درپیش ہیں اس سے متعلق زیادہ لکھتا ہوں. ویسے میں اس کے علاوہ بھی لکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب اس کی کمپلیشن ہوگی تو اس کو کوئی کتابی شکل بھی دوں گا. وہ کس موضوع، اس کا موضوع کیا ہوگا؟ کافی موضوعات کا احاطہ کرے گی جی وہ کتاب انشاءاللہ. وہ سیاست کے سے وابستہ ہوگی؟ کافی موضوع ہوگی جی، کافی موضوعات کا احاطہ کرے گی، اور انشاءاللہ بڑی اچھی وہ میری خواہش ہوگی کہ اچھے طریقے سے اس کے اوپر کام کروں گی. تو آپ کو جب اتنا لکھنے لکھانے کا شوق تھا تو آپ نے صحافت میں کیوں نہیں دلچسپی لی؟ صحافت سے جی میری دلچسپی گہری ہے، اور میں جب میرے والد صاحب الیکشن کنٹیسٹ کرتے تھے، اور بھائی بھی جب تھے اشر صاحب تحصیل نائب ناظم، تو میں ان کی کوریج کرتا تھا، جاتا تھا، اور ان کے تمام ایکٹیویٹیز کا بھی لکھتا تھا. تو ابھی بھی بدستور وہ سلسلہ جاری ہے جی. مجھے بہت شوق ہے کہ میں اچھا لکھوں، اور سچ لکھوں، اور ایسا لکھوں کہ جس کے پڑھنے سے کوئی پازیٹیو افیکٹ آئے. آپ کی کتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں؟ میری ایک بیٹی ہے جی. ایک بیٹی جی. آج کل خواتین کے حقوق کی اور اختیارات کی بات ہو رہی ہے، تو گھروں میں بھی بہت زیادہ اختیارات کی بات چل رہی ہے، تو گھر میں کس کی حکومت ہے؟ گھر میں جی جیسے تمام گھروں میں حکومت جو ہے وہ خواتین ہی کی ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھی حکومت جو ہے وہ یقیناً بیگم صاحبہ ہی کی ہے. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو حالات ہیں اس میں جو خواتین ہیں وہ ڈومینیٹ ہیں، ان کا ایک ڈومیننٹ رول ہے. اور گھر میں تو ویسے ہی جو ہے وہ آپ کا اتنا رول نہیں ہوتا، اور خواتین ہی زیادہ جو ہے وہ معاملات کو دیکھتی ہیں. آپ نے وکالت کی ہے تو یہ آپ کا اپنا ذاتی شوق تھا یا کسی کو دیکھ کے آپ نے یہ شوق پیدا ہوا آپ جی نے؟ میرا شوق تھا، اور اس میں جب میں نے اپنا لاء کمپلیٹ کیا تو میری خواہش تھی کہ میں کرمنل سائڈ پہ کام کروں. کچھ عرصہ میں نے کرمنل سائڈ پہ دیکھا، پھر میں نے سول سائڈ پہ زیادہ کام کیا ہے. سید مجتبیٰ حیدر شیرازی صاحب کی لاء فرم کو میں نے جوائن کیا. تو میری اپنی خواہش تھی کہ جہاں جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس کے قانون سے متعلق، آئین سے متعلق ایک واقفیت ہونی چاہیے، آگاہی ہونی چاہیے. اور جیسے میرا مزاج ہے پڑھنے پڑھانے والا اور شوق تھا مجھے، تو الحمدللہ اللہ کا کروڑ بار شکر ہے کہ میرے شوق کی تکمیل ہوئی، اور اس کا مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے پریکٹیکل لائف میں بھی، اور بالخصوص سیاست میں اس کا بڑا فائدہ ہے. وکالت جو ہے آپ یہ شوقیہ طور پہ کرتے ہیں یا پروفیشنل آپ وکیل ہیں؟ دیکھیے جی میں وکالت جو ہے ابتدا میں تو شوقیہ تھی، اور ابھی چونکہ عرصہ دراز تقریباً 4-5 سال ہو گئے ہیں مجھے، میں فل ٹائم چونکہ پالیٹکس میں ہوں تو اتنا ٹائم نہیں دے سکتا. لیکن اس کو اصولاً جو پروفیشنلی اگر آپ اس کو اڈاپٹ کریں تو آپ کو فل ٹائم دینا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وقت میں آپ 2 کام کر نہیں سکتے، یا آپ وکالت کر سکتے ہیں یا آپ سیاست کر سکتے ہیں. اگر آپ سیاست میں ہیں تو آپ کو زیادہ ٹائم سیاست کو دینا چاہیے، اور اگر آپ وکالت میں ہیں تو آپ کو ایز اے پروفیشنل لائر اگر آپ کام کریں تو آپ کو زیادہ ٹائم پھر وکالت کو دینا چاہیے. اور یہ ناانصافی ہوگی کہ اگر آپ پارٹ ٹائم اگر یہ کام کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جس بھی پروفیشن میں آپ ہوں اس کو آپ فل ٹائم دیں. تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ اب میں چونکہ سیاست میں ہوں تو زیادہ ٹائم اب میں سیاست کو دیتا ہوں، لیکن میرے اپنا جو لاء فرم ہے اس کے ساتھ بھی رابطہ رہتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی رابطہ رہتا ہے، اور جتنے بھی جو کیسز ہوتے ہیں وہ میں دیکھتا رہتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں، اور جو الیکٹرانک میڈیا پہ بھی جو معاملات چل رہے ہوتے ہیں وہ ان پہ بھی میری گہری نظر ہوتی ہے. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بطور وکیل یا سیاستدان انسان کس طریقے سے لوگوں کی خدمت زیادہ بہتر انداز میں کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی جو حالات ہیں اس وقت کے وہ آپ کے سامنے ہیں، لوگ پریشان حال ہیں، لوگ مشکلات کا شکار ہیں، اور زیادہ تر جو مسائل ہیں اگر آپ دیکھیں جو کچہری کے جو معاملات ہیں اس میں جو لوگ ہیں وہ زیادہ غربت کی وجہ سے
اور بے روزگاری کی وجہ سے لاقانونیت بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو آپ یہ دیکھیں, اور اسی طریقے سے گھروں کی جو لڑائیاں ہیں اور جو خواتین کی اپنی فیملیز کے جو ڈسپیوٹس ہیں, اس کی وجہ بھی بیسک جو وجہ ہے وہ معاشی مشکلات ہیں. تو آج چونکہ ملکی حالات اس وقت پچھلے کچھ عرصے سے ایسے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے وہ لٹیگیشن بھی ہے اور مقدمہ بازی بھی ہے, تو اس کے سدباب کے لیے ضروری ہے کہ یہاں کی جو انوائرمنٹ ہے ملک کی, اگر آپ کے حالات ملکی اچھے ہوں اور اقتصادی حالات اچھے ہوں تو یقیناً یہ کافی حد تک معاملات حل ہو سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے چونکہ حالات اچھے نہیں ہیں, اقتصادی صورتحال اچھی نہیں ہے, تو بہت زیادہ مقدمہ بازی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا اور مصائب کا اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وکلاء تحریک کے بعد جو چیز دیکھنے میں آ رہی ہے کہ وکلاء حضرات پہ جو ہے نا تشدد پسندی کا جو عنصر ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی جو قانون کے تمام قواعد و ضوابط بھی جانتا ہو اور قانون کی ہر بات کو سمجھتا بھی ہو, تو یہ تشدد پسندی کا جو یہ عنصر ہے یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ دیکھیے جی, میں شدت پسندی کا سخت مخالف ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے. اور جب یہ آپ نے لائرز موومنٹ کا ذکر کیا تو میں 2007 میں اسلام آباد ہی میں تھا جب یہ موومنٹ کا آغاز ہوا, اور میں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, اور خواہش تھی کہ ایک ایسا دور آئے کہ جس میں آئین کی حکمرانی ہو, قانون کی بالادستی ہو, اور ہر ادارہ اپنے اپنے فریم میں رہتے ہوئے کام کرے. لیکن ہر طرح کے ایلیمنٹس آپ کو پتہ ہے سوسائٹی میں موجود ہیں, اس میں جو مشکلات واقعی ہیں, اور شدت پسندی کا جو عنصر ہے یہ ہونا نہیں چاہیے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم تصویر کے ایک رخ دیکھتے ہیں, اگر ہم دونوں اطراف میں دیکھیں تو یقیناً جب شدت پسندی پہ کوئی اترتا ہے تو یقیناً دوسری طرف بھی کوئی ایسی غلطی ضرور ایسی ہوتی ہے, کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے جو آپ کو اس حد تک مجبور کرتی ہے کہ آپ شدت پسندی پر اتر آتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شدت پسندی کا جو عنصر ہے اس کا خاتمہ بھی ضروری ہے, اور اس کے لیے حالات کا موافق ہونا بہت ضروری ہے, جو کہ میں پھر عرض کروں گا کہ بدقسمتی سے اس وقت نہیں ہے. آپ سیاست میں آئے, یہ آپ کو گھریلو ماحول کی وجہ سے آپ نے سیاست میں آنے کا فیصلہ کیا, یا آپ کی کوئی اپنے اندر کوئی ایسے جس طرح سیاست کا ایک وہ ہوتا ہے انسان کے اندر جذبہ ہوتا ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں سیاسی بنوں اور لوگوں کی خدمت کروں, تو یہ بتائیں آپ. جی, میری خواہش تھی علوی صاحب, میری خواہش ضرور تھی کہ پولیٹکس میں آنا چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے لوگ جو ایک جماعت کے ساتھ وابستہ ہوں اور جن کے ایک اچھا پس منظر ہو, ان کو اس میدان میں ضرور آنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک ایسے لوگ جو کسی ایک جماعت سے منسلک ہوں, اور ایک جماعت سے کسی بھی جماعت سے, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, پاکستان تحریک انصاف ہو, جماعت اسلامی ہو, مذہبی جماعتیں ہوں, تو جب آپ ایک جماعت کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور اسی پلیٹ فارم سے آپ جاتے ہیں لوگوں کے پاس, تو اس میں آپ لوگوں کی خدمت کے جذبے سے جب جاتے ہیں تو آگے فیصلہ تو عوام نے کرنا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور آنا چاہیے اور سیاست میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, اور اسی جذبے کے پیش نظر میں بھی آیا ہوں. میرے والد گرامی نے ماضی میں کنٹیسٹ کیا, بڑے اچھے ووٹس لیے, اور ان کی ایک اچھی شہرت ہے, آپ بھی واقف ہیں اور آگاہ ہیں. تو اسی جذبے کے تحت میں بھی آیا ہوں اور اپنی جو ہے وہ سیاسی میدان میں ہوں. آپ نے جس طرح کہا, ڈاکٹر سکندر حیات خان صاحب سیاست میں ایک بہت بڑا نام ہے, جنہوں نے شرافت کی سیاست اور وفاداری کی سیاست کو فروغ دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو تھے انہوں نے جو الیکشن لڑا تھا شوکت عزیز کے مقابلے میں, وہ ایک اتنا مشکل وقت تھا پارٹی کے لیے کہ پارٹی نے فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب جناب الیکشن لڑیں, تو اس وقت آپ کو بہت سارے مشکلات کا فیصلہ کرنا. کیا وجہ تھی کہ لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کو وہ پیپلز پارٹی کے جو اتنے زیادہ یعنی کہ بہت زیادہ قریب سے جو ہے نا پیپلز پارٹی کے جو ہے شکست ہوئی, اس کی کیا وجہ تھی؟ جناب, یہ 2004 میں الیکشن ہوا تھا اگینسٹ شوکت عزیز. میرے والد صاحب نے کنٹیسٹ کیا تھا, اور اس الیکشن میں واقعی آپ درست فرما رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑا, اور بہت سارا ہمیں قربانیاں بھی دینی پڑیں. لیکن جب آپ کی کمٹمنٹ ایک جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک علاقے کے ساتھ ہوتی ہے, میرے والد صاحب کی محبت ہے اس علاقے کے ساتھ بھی, لوگوں کے ساتھ بھی, لوگوں نے ہمیں بہت زیادہ محبتوں سے اور پیار سے نوازا ہے. اگر جماعت مشکل وقت میں یہ کہے کہ آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہترین فیصلہ کیا.
اور جو اس سے پہلے الیکشن میں انہوں نے 42,000 ووٹ لیے تھے، آپ کے علم میں ہے، تو یقیناً حالات بڑے ٹف تھے اور بڑی پریشانی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا اور ہم نے بہت اچھے ووٹس بھی اس میں حاصل کیے، اور آج بھی خدا کے فضل سے اسی جماعت میں جہاں سے تقریباً 53 سال پہلے والد صاحب نے جہاں سے اپنی سیاسی زندگی کا جس پلیٹ فارم سے آغاز کیا تھا، ابھی بھی ہم وہیں کھڑے ہیں جی۔ آپ یہ بتائیں کہ جب بھی پیپلز پارٹی پر مشکل وقت آیا، اس وقت میں آپ کی فیملی کو آزمایا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ مشکل وقت میں ڈاکٹر صاحب نے شوکت عزیز کے مقابلے میں مقابلہ کیا، جبکہ ان کا کوئی اس ٹائم کوئی نظر نہیں آتا تھا، حالانکہ ڈاکٹر صاحب کو جو ہے سینیٹر کی سیٹ پر بھی آفر کی جا سکتی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پارٹی کے ساتھ؟ دیکھیں جی، ہم مشکل وقت کے ساتھی ہیں اور آزمائے ہوئے ہیں، اسی لیے آزمایا گیا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جب بھی آزمایا گیا آزمائش پر اللہ کے حکم سے پورا اتریں گے، اور آپ یقین کریں بھی کسی ریوارڈ کے لیے نہیں، یہ خالصتاً اپنی جماعت کے ساتھ وابستگی کو دیکھتے ہوئے، محبت اور وفا کو دیکھتے ہوئے، یہ ہماری سمجھ لیں بھی ڈاکٹر صاحب کی 3rd جنریشن، آگے سے میں ان کا بیٹا ہوں اور آگے سے جو میرے بھتیجے ہیں جو 3rd جنریشن ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ اسی طریقے سے ایک محبت کا ایک ہمارا رشتہ ہے، اور ریوارڈ کی بات نہیں ہے کہ پارٹی کیا ریوارڈ کرتی ہے، پارٹی کچھ بھی نہ دے، جو عزت اور جو احترام ہے، دیکھیں یہ پارٹی ہی کی وجہ ہے نا کہ آپ بار بار پاکستان پیپلز پارٹی اور ڈاکٹر صاحب کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ جماعت کی ایک مہربانی ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ، اور آگے سے ان کے جو صاحبزادے ہیں جناب بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ایک محبت کا اور پیار کا رشتہ ہے، اور یہ پارٹیز کے فیصلے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو سینٹ کا ٹکٹ دیں یا نہ دیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، اصل چیز ہے آپ کی کمٹمنٹ، اصل چیز ہے آپ کی وفا، اور آپ خود اس بات کو صحیح سمجھتے ہو کہ جو میری ڈائریکشن ہے یہ ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے، اللہ کا فضل ہے، اور کسی لالچ اور طمع کے بغیر یہ ہم اپنی سروسز کو، اپنی خدمات کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے جو اس کے بیک گراؤنڈ میں جو وجہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ بھی محبت ہے، اس حسن ابدال کے ساتھ، تحصیل کے ساتھ، شہر کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ ایک محبت اور پیار کا رشتہ ہے۔ آپ کے مشاغل کیا کیا ہیں؟ میں جی بہت زیادہ شوقین ہوں سوئمنگ کا، اور میں سوئمنگ بڑے شوق سے کرتا رہا ہوں، ابھی تو خیر نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ملتا، اور رائڈنگ کا مجھے بہت شوق ہے جی، گھوڑ سواری کا میں نے بہت کی، اللہ کا شکر ہے، اور اس کے علاوہ مجھے لکھنے لکھانے کا شوق ہے، فوٹوگرافی کا مجھے بہت شوق ہے، تو اس کے علاوہ میں ہائیکنگ میں بھی تھا۔ آؤٹ ڈور فوٹوگرافی کرتے ہیں یا انڈور زیادہ پسند ہے؟ جی آؤٹ ڈور انڈور تمام، میں پرائز ونر بھی تھا، اور جو فوٹوگرافی جو ہے اس کے ساتھ میرا بڑی مجھے پسند ہے، تو ابھی لیکن بہت وہ جدید کیمرے اور جدید ایکوپمنٹ آ گئے، جب میں کرتا تھا تو اس وقت اتنا نہیں تھا سسٹم سیٹ اپ، تو ابھی بہرحال اچھی تصویریں دیکھ کے بڑا خوش ہوتا ہوں، اور ٹائم کبھی مل جائے تو کچھ سوئمنگ یا کچھ اس طریقے سے ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے جی۔ کھانے پینے میں کیا آپ کو پسند ہے؟ کون سی چیز زیادہ شوق سے کھاتے ہیں؟ کھانے میں جو چیز اچھی بنی ہو جی بہت مجھے پسند ہے، کوئی بھی چیز ہو، یعنی سبزیاں ہوں، دالیں ہوں، گوشت ہو، مچھلی ہو، سب چیز مجھے پسند ہے کھانے میں، لیکن زیادہ اگر مجھے پوچھیں زیادہ میری دل کی جو پسند کی چیز ہے وہ چائے ہے۔ اچھا، تو آپ کو کھانے کا شوق ہے یا پکانے کا بھی شوق ہے؟ نہیں، پکانے کا اتنا خاص نہیں ہے جی، لیکن اچھا کھانے کا شوق ضرور ہے جو سب کو ہوتا ہے، لیکن میں نے عرض کی کہ مجھے چائے اور کافی اور اس طرح کی جو قہوہ یہ چیزیں اور سوپس بہت اچھے لگتے ہیں۔ اچھا، آپ کے باقی جو بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جی میرے ایک بھائی ہیں جی ڈاکٹر وسیم حیات، وہ سرجن ہیں، لاہور میں ہوتے ہیں جی آج کل، اور جو میری بہن ہے وہ بھی ڈاکٹر ہیں، ریڈیولوجسٹ ہیں، اور ایک بھائی جو ہے وہ انہوں نے MBA کیا ہوا ہے، اشر صاحب، اور وہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں سے منسلک ہیں، اور جو سب سے بڑے بھائی ہیں وہ جانی خان صاحب ہیں، اور ایک جو بھائی ہیں وہ ندیم حیات، وہ آپ جانتے ہی ہیں بیمار ہیں۔ اشر حیات خان صاحب جو تھے جب نائب ناظم تھے تو ان کے خلاف ایک عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی، جی جی، تو اس کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ سے فیصلہ بھی ان کے حق میں آیا، جی، اس کے باوجود دروازوں کو تالے لگا دیے گئے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، یہ 2003 میں یہ ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی تھی جی، اور اس تحریک میں جو تحریک جب انہوں نے پیش کی تو انہوں نے کہا کہ ایک ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ
اپنی وفاداری تبدیل نہیں کرتے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس نظام کے خلاف ہیں. تو اس بنیاد پہ وہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ چونکہ اکثریت میں تھے تو منظور ہو گئی. تو اس کے خلاف ہم لوگ ہائی کورٹ میں گئے. تو وہ جو جسٹس صاحب تھے انہوں نے جب یہ ایلیگیشنز دیکھے تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ اس نظام کے خلاف ہیں تو بیٹھے ہوئے کیوں ہیں. اور دوسری بات یہ کہ کسی جماعت میں شامل ہونا نہ ہونا اپنی مرضی کی بات ہے. اگر آپ ایک پارٹی اپنی لائلٹی تبدیل نہیں کرتے تو یہ تو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اس بنیاد پہ کسی کو جو ہے وہ آپ اس کے خلاف عدم اعتماد لیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی اور اللہ تعالیٰ نے سرخرو کیا اور ہمارے حق میں فیصلہ ہوا. تو بعد میں تالے لگ گئے. تو آپ جانتے ہیں کہ وہ دور ہی ایسا تھا، اس میں بہت سارے لوگوں کو سفر کرنا پڑا. لیکن اب چونکہ وہ ماضی کا حصہ بن چکی ہیں باتیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب میں کیا کمنٹ کروں. اچھا، آپ کے بھائی جانی خان صاحب جو ہیں وہ ٹیپو سلطان صاحب سے جو ہے ان کی بہت زیادہ عقیدت ہے. جی ایسے اور انہوں نے بڑی کاوش کی. ایبٹ آباد موڑ پر انہوں نے ٹیپو سلطان چوک کا نام رکھا اور ایک مسجد ہے جس کو ٹیپو سلطان کے نام سے ان سے منسلک کیا. جی ایسے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ان کو اس جنون ہے؟ یہ ان کی بہت عرصہ دراز سے جی ایک عقیدت اور محبت ہے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے. اور یہ دیکھیں نا، 1799 221 یا 22 سال گزر گئے ہیں. اور ان کی برسی جو ہے وہ پچھلے کوئی 24-25 سال سے یہاں منعقد ہوتی ہے. شاید آپ بھی اس میں کبھی یقیناً شریک ہوئے ہوں گے. تو اس میں وہ جتنے انٹلیکچوئلز اور تمام جو سیگمنٹس آف سوسائٹی، مختلف شعبہ زندگی کے لوگ ہیں، ان کو وہ بلاتے ہیں اور شہید کی سوچ اور فکر اور نظریے سے متعلق اس تقریب میں بات ہوتی ہے. تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ایک تو شہید ٹیپو سلطان کی روح کی ایصال کے لیے ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو نوجوان نسل ہے وہ ہمارے جو اپنا مسلمانوں کے ہیروز تھے ان کو بھول چکے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ان کو روشناس کرانے کے لیے کم از کم اسے ایک دن ذکر ہو، اور اس کا پھر سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ ذکر ہوتا ہے. پہلے وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے تھے، وہ پسند نہیں کرتے تھے. لیکن پھر رفتہ رفتہ لوگوں نے ان کو کہا کہ جی آپ اتنا ایونٹ کرتے ہیں، اس کو آرگنائز کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، اس میں انٹلیکچوئلز پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، اور پروفیسرز آتے ہیں، اور وزراء آتے ہیں، اور جرنیل آتے ہیں، اور یہ سب لوگ آتے ہیں. تو اس کا مقصد تو ٹریبیوٹ پیش کرنا ضروری ہے، لیکن اس کو ہائی لائٹ بھی کیا جانا چاہیے. تو ابھی جو ہے اس ایونٹ کو جو ہے وہ ہمارے سال آرگنائز بھی کرتے ہیں، اور سرپرستی وہ کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں. تو اور اسی طریقے سے ان کی یاد میں جو ہے وہ چوک ہم نے بنایا ٹیپو سلطان شہید کے نام سے، اس کو منسوب کیا. بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی کاوش ہے یہ کہ ابھی تک دیکھیں آپ 73 سال ہو گئے پاکستان بنے ہوئے. تو اگر ایبٹ آباد چوک کے نام سے اگر وہ منسوب ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب NHA کے ریکارڈ میں اور آگے پیچھے سرکاری جتنے بھی امور ہوتے ہیں اس میں وہ ٹیپو سلطان شہید چوک ہی لکھا جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک مسجد جو ہے وہ بھی انشاءاللہ العزیز بنے گی، اور ٹیپو سلطان شہید ہی کے نام سے وہ منسوب ہوگی. اور یہ ملٹی پروفیشن کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو GM تھے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ایک بہت اچھی مسجد جو ہے وہ بنے گی، عالی شان مسجد ہوگی، اور اس میں بھی جو ہے وہ انہی کے نام سے منسوب کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ان کو ایک تاریخ زندہ رہنی چاہیے، تاریخ بھی زندہ رہے، اور نوجوان نسل جو ہے اس کو اپنے ہیروز کا، اپنے اسلاف کا، اور جو عظمت رفتہ ہے مسلمانوں کی، اس سے واقفیت اور آگاہی کے لیے ضروری ہے کہ ذکر کیا جائے. ورنہ اگر آپ دیکھیں تو ٹیکسٹ بک سے ایون ان کا نام جو ہے وہ مٹا دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے. اور جہاں پر بھی حریت کی بات ہوتی ہے اور جذبہ جہاد کی بات ہوتی ہے تو اس کو ختم کرنے کی ایک میں سمجھتا ہوں منظوم کوشش کی جا رہی ہے. آپ نے سر کون کون سے الیکشن لڑے ہیں؟ میں نے جی یہ 2018 کا جو الیکشن تھا یہی میں نے کنٹیسٹ کیا، اور میری جو خواہش تھی جی صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑنا چاہتا تھا. لیکن مجھے پارٹی قیادت نے جب حکم دیا کہ آپ نے جو ہے وہ NA-55 سے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے تو میں نے حامی بھری. اور اس میں بھی الیکشن سے قبل جب حلقہ بندیاں ہوئیں تو اس میں بھی میں نے اعتراضات کیے کہ جی یہ حلقہ بندی غلط ہو رہی ہے. جو ڈسٹرکٹ اٹک ہے جی آپ کے علم میں ہوگا کہ اس کی 18 لاکھ اور 80 یا 87 ہزار تقریباً اتنی 19 لاکھ تقریباً آبادی ہے. یہ دو حلقوں پر مشتمل ہے، NA-55 اور NA-56 پر.
تو NA55 کی جو حلقہ بندی تھی اور NA56 کی، اس سے متعلق پورے ڈسٹرکٹ کی حلقہ بندی سے متعلق میں نے اعتراض یہ کیا کہ جو تحصیل حسن عبدال ہے اس کی ڈویژن آپ نے 4 مختلف کانسٹیچوئنسیز میں کر دی ہے جی. مثلا تحصیل حسن عبدال میں جو 17 پٹوار سرکل ہیں، اس میں 3 پٹوار سرکل یہاں سے ہمارے اٹھا کے یونین کونسل جلو کے وہ لگا دی گئی ہزروں کے ساتھ، جو ماضی میں کبھی اس طرح نہیں ہوا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آبادی ایفیکٹ ہو جاتی ہے، جس میں 3 جو موضع تھے خدا، اسلام گڑھ اور کولیا جو ہے وہ اس کو ادھر کر دیا گیا. اسی طریقے سے جو یونین کونسل کوٹ سنڈ کی ہے، یہاں سے آبادی کا ایک حصہ اٹھا کے وہ تحصیل فتح جنگ، پنڈی گیپ اور جنڈ کے ساتھ لگا دیا گیا. اب جو تحصیل حسن عبدال ہے یہ PP2 میں بھی ہے اور PP3 میں بھی ہے اور NA55 میں بھی ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو گیا. جی ایسا معاملہ ہو گیا. تو اس کے خلاف جو ہے وہ ہم ECP میں گئے، الیکشن کمیشن میں، اور وہاں جا کے یہ گزارش کی کہ آپ اس کو کوشش کریں کہ انٹیکٹ ہو، یا کم از کم یہ 2 یا 3 ایریاز 3 کانسٹیچوئنسیز میں ہو. کہ جب بہت زیادہ تقسیم ہوتی ہے تو اس سے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں، مقامی آبادیاں افیکٹ ہوتی ہیں. مثلا جب آپ کی آدھی یونین کونسل لگ گئی ہزروں کے ساتھ اور آدھی حسن عبدال میں رہ گئی، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو مقامی آبادی ہے، جو 8-10 ہزار آبادی، اس میں 3-4 ہزار ووٹر ہوتے ہیں. تو 4 ہزار میں سے آپ کو پتہ ہے جو پولنگ کی شرح ہے وہ 50% ہوتی ہے، 2,000 ووٹ ہیں، اور وہ بھی آگے سے ان کو آگے سے جو جنہوں نے ووٹس جنہوں نے لینے ہوتے ہیں، سیکیور کرنے ہوتے ہیں، وہ 4-6 امیدواران ہوتے ہیں. تو 300-400 ووٹ کے لیے وہ پھر آبادی نظر انداز ہو جاتی ہے. تو میرا مطمع نظر یہ تھا کہ یہ آبادی اگر ایک جگہ انٹیکٹ رہے جیسے ماضی میں تھی تحصیل حسن عبدال کم از کم، تو اس میں یہ ہوگا کہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. ابھی آپ جو ہمارے ایریاز، چونکہ یہ 4 مختلف ایریاز میں تقسیم ہو گیا، تو لوگوں کو اس سے مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو لیکن وہ بات وہاں پہ نہیں سنی گئی. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے، وہاں پٹیشن فائل کی، تو وہ جج صاحب نے کہا کہ یہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ دائرہ اختیار ان کا ہے، ECP کا. تو الیکشن کمیشن میں دوبارہ گئے، انہوں نے کہا جی شیڈیول آ گیا، اب ہمارے پاس آپشن نہیں ہے، تو آپ اسی کے اوپر کنٹیسٹ کریں گے. تو میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ غلط حلقہ بندی سے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں. اس وقت جب میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے 18 میں، تو حالات یقیناً پاکستان پیپلز پارٹی کے موافق نہیں تھے، لیکن چونکہ میری لائلٹی ہے، ایک وفاداری ہے جماعت کے ساتھ، تو 3-4 ہفتے ٹائم تھا، اور حلقے بھی نئے تھے، ہزروں اور تحصیل اٹک اور تحصیل حسن عبدال. تو اتنے بڑے ایریا میں اتنے مختصر عرصے میں کور کرنا بھی مشکل تھا، لیکن الحمدللہ میں سمجھتا ہوں، میں مطمئن ہوں کہ جو ووٹس میں نے سیکیور کیے وہ کافی امیدواران سے بہتر ہیں. آپ پرانی حلقہ بندیاں جو اس سے مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، جو حلقہ بندی بھی ہو اس میں جو مقامی آبادی ہے وہ افیکٹ نہیں ہونی چاہیے، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. مثلا جو MNA فتح جنگ، پنڈی گیپ، جنڈ سے بنے گی، ان کے لیے یہ تھوڑی سی آبادی جو رہ جاتی ہے، ان لوگوں کے پھر مسائل ہوتے ہیں، ترقیاتی کام ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، مسائل ہوتے ہیں روزمرہ کے، تو ان کے حل کے لیے پھر ان کو بہت دور سفر کرنا پڑتا ہے اور بہت مشکلات پیش آتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حلقہ بندی ایسی ہونی چاہیے جس سے آبادی کی اکثریت راضی بھی ہو اور ان کے مسائل حل ہو سکیں. آپ نے لائر فورم کی طرف سے بھی کوئی الیکشن لڑا تھا؟ جی نیور ایور جی، میں نے کوئی الیکشن لائرز فورم کی طرف سے نہیں لڑا جی. اس تحریک میں آپ شامل تھے؟ جی میں بالکل افتخار محمد چودھری صاحب کی موومنٹ میں ان کے شانہ بشانہ چلا ہوں، اور بلکہ ان کو میں نے جب وہ حسن عبدال تشریف لائے تو یہاں پہ ان کو ویلکم ایک ریسیپشن دی، اور اس میں ہمارے جتنی بھی وکلاء قیادت کے جو تھے مرکزی رہنما وہ تمام یہاں پہ موجود تھے. اور اس کے بعد بھی وہ کیسز بنے ہیں، اور لیکن کوئی ایسا ایشو نہیں ہے الحمدللہ. سفر ہم نے بہت کیا ہے، تکالیف بہت دیکھی ہیں، مقدمات بہت فیس کیے ہیں، لیکن جب بھی بات کی ہے تو ہمیشہ اللہ کے فضل سے آئین کے لیے اور قانون کی بالادستی کے لیے اور جمہوریت کے لیے، جمہوریت کے تسلسل کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ ایک آواز آنی چاہیے. اور میں تو ویسی آواز ان لوگوں کی ہوں جن کی آواز تو کیا وہ سنائی نہیں دی جاتی. آپ یہ بتائیں کہ آپ وکالت بھی کرتے ہیں، سیاست بھی کرتے ہیں، تو بچوں کو کون وقت دیتا ہے کہ بچوں کی کس طرح تربیت کی جائے؟ دیکھیں جی، زیادہ جو وقت ہے وہ میری اہلیہ دیتی ہیں، اور جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں بھی، چونکہ میری ایک ہی بیٹی ہے جی، بڑی لاڈلی ہے، تو اس کو میں وقت بھی دیتا ہوں. اور لیکن زیادہ وقت میرا اپنے والدین کے ساتھ بھی گزرتا ہے، چونکہ دونوں بیمار ہیں، کافی ایجڈ ہیں. تو جب میں گھر ہوں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ میرا زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرے، ان کی دعائیں لوں،
ان کی خدمت کروں، ان کے پاس بیٹھا رہوں، تو اس سے مجھے بہت زیادہ ایک سکون محسوس ہوتا ہے، اور میں بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا ہے ان کی خدمت کا. تو ان کو بھی ٹائم دیتا ہوں، اور بچی بھی ساتھ ہی ہوتی ہے جی، بیٹی بھی اور فیملی بھی. ڈاکٹر سکندر حیات خان صاحب کی لوگ سماجی اور سیاسی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے. انہوں نے شہر کے لوگوں کے لیے جو کام کیے ہیں ان پر تھوڑی سی ایک جائزہ جو ہے نا آپ اس کا پیش کریں تھوڑا سا. دیکھیں جی، والد صاحب نے یہاں عرصہ دراز لوگوں کی کافی بہت خدمت کی ہے جی، اور اب یہ جو سماجی خدمات ہیں ان کے حوالے سے تو زیادہ بہتر لوگ بتا سکتے ہیں کہ ان کی کیا خدمات تھیں، چونکہ میں ان کا بیٹا ہوں، اور اگر میں بات کروں گا تو کچھ زیادہ مناسب نہیں ہوگا. لیکن پھر بھی بے شمار لوگوں کے ساتھ انہوں نے جو وہ اپنے تئیں کر سکتے تھے لوگوں کی بہتری کے لیے اور فلاح و بہبود کے لیے وہ انہوں نے کیا ہے، اور ان کی انہی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے بہت عزت اور احترام اور محبت. اور آپ کی والدہ بھی پیش رہی ہیں جی، میری والدہ جو ہے وہ سماجی کاموں میں بھی بہت پیش رہی ہیں، اور سیاست میں بھی رہی ہیں، اور ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ویمن ونگ کی کم از کم 15-16 سال. تو دونوں نے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے صدقے دل سے لوگوں کی خدمت کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج میں جہاں جاتا ہوں تو بہت اچھے لفظوں میں لوگ ڈاکٹر صاحب کا بھی ذکر کرتے ہیں، ان کی صحت کے لیے، درازی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں. اور آپ یقین کریں کہ مجھے اس وقت میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بھی طبیعت اور مزاج ویسا ہی کرے کہ لوگ میرے لیے بھی لوگ ایسے ہی جذبات رکھیں. تو خواہش ہوتی ہے کہ انہی کی طرح عاجزی سے اور انکساری سے ہر آدمی سے ملوں، اور محبت اور پیار کے ساتھ ہر آدمی کو ویلکم کروں، اور ہر ایک کی غمی خوشی میں شریک ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے میرے والد صاحب نے زندگی گزاری ہے میں بھی اسی طریقے پہ چلوں گی. ڈاکٹر صاحب کی صحت کیسی ہے؟ بیمار ہیں جی، گھر پہ ہی ہوتے ہیں، اور بڑھاپے کی وجہ سے جو ہے وہ چل پھر نہیں سکتے، کمزوری محسوس کرتے ہیں. تو لیکن وہ سب کو اپنے دوستوں ساتھیوں کو یاد کرتے رہتے ہیں. اور لیکن ایک اچھا وقت چونکہ انہوں نے گزارا ہے، میں جہاں روزانہ جاتا ہوں واپس آ کے بتاتا ہوں آج فلاں جگہ پہ گیا، انہوں نے آپ کا ذکر کیا اور بڑے اچھے لفظوں میں کی اور آپ کو دعائیں دی ہیں، تو بہت خوش ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہی انسان کی کامیابی ہے، اور یہی انسان کا اساس ہے کہ ہر آدمی آپ کے ساتھ ایک محبت اور پیار کا رشتہ رکھے، اور آپ کے لیے نیک نیتی کے ساتھ اچھے جذبات کا اظہار کرے. حالیہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے، پیپلز پارٹی کا وہ جوش و جذبہ نظر نہیں آیا جی، تو اس کی ایک وجہ بتائیں آپ، اور کتنے کونسلر منتخب کیے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کی طرف سے؟ دیکھیے جی، حالات پیپلز پارٹی کے واقعی اس وقت ویسے نہیں ہیں جیسے ماضی میں تھے پنجاب میں بالخصوص. اور جیسے پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ یقیناً ابھی حالات کمزور ہیں، تو اس کا اثر ڈسٹرکٹ اٹک پہ بھی پڑا ہے، اور یہاں پہ بھی کوئی اتنے خاطر خواہ نتائج نہیں ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، حالات اچھے برے آتے رہتے ہیں. اور ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو 1997 میں اگر نیشنل لیول کی پولیٹکس پہ دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی میرا خیال ہے 17 یا 18 سیٹس تھیں، شاید 17 تھیں. تو اس کے بعد 2008 میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ بنی، اور 2002 میں ہمارے بہت اچھے جو ہے وہ صرف پنجاب سے جو ہے وہ 35 یا 36 MNAs تھے، اور تقریباً نیشنل اسمبلی میں ہمارے 80-82 سیٹس تھیں. تو یہ اچھے برے وقت آتے رہتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں آنے والا وقت اچھا ہوگا، اور پیپلز پارٹی کا ریوائول ہوگا، اور حالات بہت اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. آپ یہ بتائیں جی کہ اگر آپ کے خاندان کو پیپلز پارٹی سے نکال دیا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کہاں پر کھڑی ہوگی؟ کیا وجہ ہے اس کا؟ بنیادی ڈھانچہ کمزور ہونے کی وجہ سے یہ کمزور ہے؟ تو اور ایک پیپلز پارٹی کس پوزیشن میں ہوگی؟ دیکھیں جی، خاندان کی جہاں تک بات ہے، خدمات ہماری ضرور ہیں فیملی کی. اس جماعت کے ساتھ جو وفاداری ہے یا ہماری اس جماعت کے ساتھ وابستگی کی ایک تقریباً نصف صدی ہو گیا، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. لیکن اگر یہ کہیں کہ خاندان کو نکال دیں تو پارٹی کا کیا ہوگا، تو پارٹیاں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، اور پارٹی کی وجہ سے ہماری عزت بھی ہے، احترام بھی ہے،
اور ہماری کوشش بھی ہے کہ پارٹی کا ریوائول ہو. اور اگر آپ دیکھیں تو پچھلے دنوں میں کافی لوگوں نے پیپلز پارٹی کو جوائن کی ہے. حالانکہ گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی ہے, لیکن لوگ اگر شامل ہو رہے ہیں تو یقیناً اس میں پارٹی کا بھی ایک کیرزما کہہ لیں اور پارٹی کی خدمات کہہ لیں اور میری اور میری فیملی کی کاوش بھی کہہ لیں, تو یہ اسی طریقے سے مل جل کے کام چلتا ہے. میں بالکل یہ نہیں کہہ سکتا کہ خاندان کے بغیر جو ہے وہ پارٹی نہیں ہوگی. پارٹی ضرور ہوگی. جماعتیں تو قائم رہتی ہیں, اور جماعتیں قائم ہوتی ہیں ایک سوچ کے ساتھ, ایک فکر کے ساتھ, ایک نظریے کے ساتھ. اور یہ سوچ, فکر اور نظریہ جب آپ کا ہو اور آپ کی ایک ڈائریکشن ہو تو اس میں آپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بہتر ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس نے بہت مشکل حالات بھی دیکھے ہیں, بہت ٹف حالات تھے. آپ دیکھیں جب ذوالفقار علی بھٹو کا جو تدفین کا عمل تھا اس میں اتنے لوگ شریک نہیں تھے, لیکن جب بی بی صاحبہ تشریف لائیں پاکستان تو ان کے استقبال کے لیے لاکھوں لوگ تھے. تو یقیناً انہوں نے اس قربانی کو, ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کو سراہا اور اس میں اپنا اظہار اس طرح کیا کہ انہوں نے محترمہ بےنظیر بھٹو کو عزت دی اور ان کا ویلکم کیا, ان کا ایک تاریخی اور فقید المثال استقبال کیا جو آج تک وہ ریکارڈ میں سمجھتا ہوں کوئی جماعت نہیں توڑ سکی. تو ایسی بات نہیں ہوتی, لوگوں کے ایک جذبات ہوتے ہیں, لیکن چونکہ وقت جو گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آپ نے پیپلز پارٹی کے 4 ادوار دیکھے ہیں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب, بے نظیر صاحبہ, آصف علی زرداری صاحب, اس کے بعد بلاول صاحب. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بے نظیر صاحب کے بعد وہ جیالہ ازم ہمیں نظر نہیں آتا پارٹی میں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ پارٹی کو صحیح طریقے سے کمانڈ نہیں کر سکے, یا لوگ جو ہیں وہ پارٹی پالیسیوں کی وجہ سے منحرف ہو گئے؟ دیکھیں, ایک محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا, اور اس کو پورا کرنے کے لیے, اس خلا کو پر کرنے کے لیے جناب آصف علی زرداری صاحب نے بڑی کوشش کی. اور جس حکمت عملی کے تحت انہوں نے 2008 سے 2013 تک گورنمنٹ چلائی ہے, اس وقت حالات بہت خراب تھے, ملکی حالات بہت خراب تھے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ پالیسیاں تھیں جن کو اپنانے کی وجہ سے یہاں پہ آئے روز بم دھماکے اور خود کش حملے اور کیا کچھ اس دور میں نہیں ہوا. لیکن اس کے باوجود جمہوریت کے تسلسل کے لیے اور ایک جماعت کو جس کو منتخب کیا پاکستان کی عوام نے, اس کو چلانے کے لیے آصف علی زرداری صاحب نے بہت تدبر سے, بہت فہم کے ساتھ اور بہت دانشمندی کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں انہوں نے ایک وہ جو دور تھا اس کو مکمل کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو جناب بلاول بھٹو صاحب ہیں, انشاءاللہ ان میں وہ کیرزما ہے اور ان کی شخصیت ایسی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے دور میں وہ اس جماعت کی نہ صرف پنجاب میں کمانڈ ہوگی بلکہ اللہ کے فضل سے پورے ملک میں ہوگی. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ ایک وقت کی بات ہوتی ہے. کچھ ٹائم ایسے آتے ہیں کہ جس میں تمام تر کوششوں کے باوجود آپ وہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کی خواہش ہوتی ہے. تو یہ ایک, چونکہ اس میں ایک پروسیس ایسا ہے جس میں وقت کی انوالومنٹ ہے, وقت گزرے گا, انشاءاللہ یہی ملک ہوگا اور اس ملک میں پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئے گی. تو پھر یہ میں سوال کروں گا کیا حالات کیسے تبدیل ہوئے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والا دور بہت اچھا ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, نہ صرف ملک میں بلکہ پنجاب میں بھی بہت بہتری آ جائے گی. آپ یہ بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک بہت طویل دورینے تک حکومت کی ہے, شہر کے مسائل کے بارے میں بتائیں کہ بھئی شہر کے مسائل جو کہ ہیں تو لوگوں کے کون سے بنیادی مسائل ہیں جو فوری طور پر حل ہونے چاہیے؟ الوی صاحب, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. واقعی مسائل بہت زیادہ ہیں, مشکلات بہت زیادہ ہیں. ملکی سطح پہ اگر بات کروں تو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ غربت کا اور بے روزگاری کا ہے. اور جب غربت ہو اور بے روزگاری ہو تو لا قانونیت ہوتی ہے, امن و امان کا مسئلہ ہوتا ہے. اور اگر آپ بات کریں علاقے کی تو میں چونکہ روزانہ 6 سے 8 گھنٹے مختلف ایریاز میں جاتا ہوں, لوگوں کی دعاؤں جنازوں میں, غمی خوشی میں شریک ہوتا ہوں, تو مجھے ادراک ہے ان کے مسائل کا, مشکلات کا اور مصائب کا, لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں, میں سمجھتا ہوں میرے سے زیادہ بہتر شاید کوئی اور نہیں بیان کر سکتا
کہ ایسے حالات بھی ہوئے ہیں کہ میں لوگوں کے گھروں میں گیا ہوں تو 0 واٹ کے بلب میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں نے ان کو کہا کہ جی لائٹ آن کریں، تو انہوں نے کہا جناب آپ کون سی لائٹ کی بات کر رہے ہیں، یہی وہ روشنی ہے جس میں ہم لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کے لیے آپ یقین کریں کہ وہ 1 کلو دودھ لے کے اس میں پانی ملا کے اپنے بچوں کو پلا رہے ہیں، لیکن اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے وہ کسی سے اظہار نہیں کر سکتے۔ تو بنیادی جو مسئلہ ہے ملکی سطح پہ میں عرض کرتا ہوں، اور علاقائی سطح پہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ غربت اور بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مشکلات اور بہت سارے مصائب جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ اور اگر آپ بات کریں یہاں شہر کی اور تحصیل کی، تو آپ دیکھیں یہاں پہ صفائی کی صورتحال بہت زیادہ ابتر صورتحال ہے، اور کبھی آپ کو یاد ہوگا کہ 10 12 15 سال پہلے اتنے حالات خراب نہیں تھے جو ابھی آپ صفائی کے حالات آپ دیکھ لیں۔ اور اسی طریقے سے پینے کے صاف پانی کے بہت مسائل ہیں، پانی صاف نہیں ہے، اس کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ اور پولوشن کے اوپر میں دیکھتا ہوں، میں چونکہ ٹریول کرتا ہوں سارا دن، تو یہاں پہ جو کرش پلانٹس ہیں، بالخصوص یہ جو جلو کی طرف اگر آپ جائیں، اور اسی طریقے سے آپ بفات سے جائیں ٹورڈ جھاری کا وہ جو روڈ ہے ادھر آپ دیکھیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ جا رہے ہوں بلیسر کی طرف، تو تمام ایریا میں کرش پلانٹس کی وجہ سے ایک تو پولوشن بہت زیادہ ہے، اور دوسرا بہت زیادہ اس کی وجہ سے لوگ کرش پلانٹس کی وجہ سے اور بلاسٹنگ کی وجہ سے زخمی ہو رہے ہیں اور جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ لیکن چونکہ اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، اس کا تذکرہ نہیں ہوتا، تو یہ بات جو ہے وہ دب جاتی ہے۔ اور جو لوگ بیچارے وہاں لوکل لوگ ہیں، آپ دیکھیں آئے روز ان کی کوئی نہ کوئی ہڑتال اور کوئی نہ کوئی ڈیمپرز کی اور کرش پلانٹس مالکان کی آپس میں کوئی ٹسل چل رہی ہوتی ہے، مقامی آبادی علیحدہ سفر کر رہی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ میں اس چیز کا نہیں چاہتا کہ یہ دیکھیں کنسٹرکشن ہونی چاہیے، ضروری بات ہے کہ کام ہو، اور کام ہونا بھی چاہیے، روزگار ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے آپ کوئی حکمت عملی طے کریں، کوئی ایسا معاملہ کریں کہ مقامی آبادی سفر نہ ہو۔ آپ ٹریول نہیں کر سکتے روڈ کے اوپر، اور بہت زیادہ دھول اور مٹی کی وجہ سے بیماریاں ہیں، چھوٹے چھوٹے لوگوں کے بچے ہیں، مائیں بہنیں ہیں، اور وہ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ ان کی سننے والا اس لیے نہیں ہے کہ ان کی آواز کوئی نہیں ہے۔ وہ بیچارے نہ ان کو میڈیا ان کو دیکھتا ہے، نہ ان کو سوشل میڈیا، نہ الیکٹرانک میڈیا، نہ پرنٹ میڈیا پہ کوئی بات آتی ہے۔ اسی طریقے سے جن لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں ان کا بھی آپ نے کہیں ذکر نہیں سنا ہوگا، تو وہ معاملات ان کے طے ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے مشکلات کا سفر ان لوگوں کو یہ مشکلات دیکھنی پڑتی ہے جو وہاں مقامی آبادی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارا یہ روڈ ہے بڑا فیمس ہے، جو ٹیپو سلطان شہید چوک سے جاتے ہیں آپ ٹورڈز پھاٹک، یہ ہزارہ روڈ، اس ہزارہ روڈ کے اوپر یہاں پہ سپیڈ بریکرز میرے والد صاحب نے بنوائے تھے آج سے 20 سال پہلے۔ ایک بچی کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو سیم ڈے انہوں نے کہا تھا کہ یہ آپ سپیڈ بریکرز بنائیں، تو تاکہ لوگوں کے جو ہے حادثات نہ ہوں اور لوگوں کا غم و غصہ ٹھنڈا ہو، اور تاکہ چونکہ لوگ بہت مشتعل ہو گئے تھے۔ 20 سال وہ تقریباً سپیڈ بریکرز رہے ہیں جی، اور اس سے بڑی بچت رہی، لیکن ایک دم انہوں نے NHA والوں نے ان کو ریموو کر دی ہے۔ اور میں نے اس پہ لکھا بھی تھا اخبارات میں بھی کہ یہ ایک غلط فیصلہ ہے، اور اس کا جو ہے افیکٹ مقامی آبادی ہوتی ہے۔ اس روڈز کے اوپر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سکولز بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے روڈ کراس کرتے ہیں، ہاسپٹلز بھی ہیں، اور بیمار لوگ، بوڑھے لوگ، اپاہج لوگ، معذور لوگ وہ روڈ کراس کرنے میں ان کو مشکل پیش آتی ہے۔ تو سپیڈ بریکرز کے ریموول سے جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لوگ زخمی ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خاتون اور اس کی بیٹی جو ہے وہ جاں بحق ہوئی، اور اسی طریقے سے ابھی چند دن پہلے ریسنٹلی ایک یہ جو اسی روڈ کے اوپر ایک بندے کی ڈیتھ بھی ہوئی۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہیں اس سے انسانی جانوں کا یہ ضیاع ہے، اور دکھ تکلیف بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی سد باب نہیں ہوتا۔ میں نے ڈپٹی کمشنر صاحب کو بھی ملاقات کی، اچھے آدمی، انہوں نے میری بات کو سنا، ان کو میں نے ریکویسٹ کی تھی۔ جو AC صاحب تھے عدنان انجم راجہ صاحب، ان کو بھی میں نے اس کے بارے میں جا کے کہا، اور ان کو ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی اگر آپ کچھ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں تو آپ بھی لکھیں، میں بھی لکھتا ہوں NHA کو، تاکہ یہ یہاں پہ دوبارہ سپیڈ بریکرز بنائے جائیں۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت زیادہ ہیوی ٹریفک ہے۔ اگر باقی ایریاز میں دن کے وقت آپ ہیوی ٹریفک کا، ڈمپرز کا، لوڈڈ ٹرکس کا آپ داخلہ ممنوع کر سکتے ہیں، تو یہ جو اتنی بزیسٹ روڈ ہے اس کے اوپر آپ کیوں الاؤ کرتے ہیں
کہ اتنی لدی ہوئی جو ٹرکس ہیں وہ بھی یہاں سے جب گزرتے ہیں تو بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو یہ ہیوی ٹریفک کا داخلہ جو ہے وہ دن کے وقت یہاں سے ممنوع ہونا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں ٹیکسلا میں اور دیگر ایریاز میں جو لنک روڈز ہیں وہاں پہ وہ الاؤ نہیں کرتے جو بزیسٹ روڈز ہیں. تو دوسرا ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹریفک کا نظام میں نے آپ کو عرض کیا اس کے تسلسل کے لیے ضروری ہے. اسی طریقے سے جو پھاٹک ہے ہمارا, اس پھاٹک کی بھی یہاں سے اس کو ختم کیا جانا چاہیے, کیونکہ اس کی وجہ سے بھی ٹریفک کے فلو میں بڑا فرق پڑتا ہے اور شہری آبادی جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہت زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. میرا بہت دل دکھتا ہے جب لوگوں کی جانیں جاتی ہیں روڈ ایکسیڈنٹس میں. تو میں دیکھیں لکھ سکتا ہوں, میں بول سکتا ہوں, اخبارات کو لکھ سکتا ہوں, اردو انگریزی میں لکھ سکتا ہوں, بات کر سکتا ہوں, لیکن میرے پاس چونکہ کوئی اختیار نہیں ہے تو اس لیے کوئی عمل درآمد اس پہ نہیں ہوتا. تو اس کے اوپر میرا بڑا دل دکھتا ہے. لوگوں کی جو مشکلات ہیں, جو جائز مشکلات ہیں, ان کا ازالہ کیا جانا چاہیے. اٹک کی سیاست جو ہے دو شخصیات کے گرد گھومتی ہے, ایک شیخ آفتاب صاحب اور دوسرا میجر طاہر صادق صاحب. میرے ساتھ ایک انٹرویو میں جناب پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما جناب ملک آصف صاحب ایڈوکیٹ جو ہیں, انہوں نے کہا کہ میجر طاہر صادق صاحب کی خدمات اور ان کی جو سیاسی قوت ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں اس سلسلے میں؟ جی آپ درست کہہ رہے ہیں. میجر طاہر صادق صاحب عرصہ دراز سے پولیٹکس میں اور یقیناً ان کی خدمات بھی اٹک کے لیے ہیں, لیکن اگر آپ دونوں کا موازنہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شیخ آفتاب احمد صاحب نے ایک ہی جماعت میں رہتے ہوئے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی وابستگی ہے, تو ایک ہی جماعت میں رہتے ہوئے اور مستقل مزاجی کے ساتھ انہوں نے اس جماعت کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑے اور کامیابیاں حاصل کی ہیں, اور اس میں یقیناً ان کی محنت بھی تھی اور وہ کامیاب بھی ہوئے. تو شیخ آفتاب احمد صاحب کی خدمات کو بھی آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. بہرحال دونوں سیزنڈ اور سینئر پولیٹیشنز ہیں اور دونوں نے ایک طویل عرصہ اپنی خدمات سر انجام دی ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نئے آنے والے ہیں ان کو بھی اپنی خدمات کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے, اور ہمارے سینئر ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ نون لیگ کے ہمیشہ مخالف رہی ہے, اس وقت پی ڈی ایم میں وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ورکر ہیں اس عمل سے ان میں مایوسی نہیں پیدا ہوتی؟ نہیں جی, دیکھیں ہم نے ماضی میں بھی آپ دیکھیں کہ جو تحریکیں چلتی رہی ہیں اس میں جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوتی رہتی ہیں. مشرف صاحب کے ٹائم پہ بھی آپ دیکھ لیں, اور اس سے قبل بھی آپ دیکھیں جو تحریکیں تھیں, جیسے ایم آر ڈی کی تحریک تھی, اور ماضی میں بھی جو تحریکیں چلتی رہی ہیں, تو مختلف جماعتیں مل کر کوشش کرتی ہیں کہ جمہوریت کے فروغ کے لیے اپنی خدمات سر انجام دیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ جو ہم جمہوریت کا لفظ استعمال کرتے ہیں, جمہوریت بہترین طرز حکومت ہے. جمہوریت کے بغیر اگر آپ آمریت کی اگر آپ بات کریں تو اس میں آپ مطلق العنانی کی طرف چلے جاتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ جیسے کہتے ہیں. تو ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی. ایون آپ دیکھیں کہ جن ممالک میں بھی یہ تجربہ کیا گیا تو اس کے کوئی دور رس نتائج اور ثمرات نہیں ہوتے, اور جمہوریت کے فروغ کے لیے اور جمہوریت کے حیاء کے لیے ضروری ہے کہ جو جماعتیں جو ہیں وہ اس تحریک میں شامل ہیں وہ پاکستان میں ان کا ایک طویل عرصہ گزرا ہے, اور ہر تھوڑے عرصے کے بعد پاکستان میں کوشش ضرور کی جاتی ہے کہ ایک تیسری جماعت کو فروغ دیا جاتا ہے, اور کبھی اس کو کیا نام دیا جاتا ہے, کبھی کس نام سے یہ جماعت آ جاتی ہے, لیکن وہ عوام میں وہ پذیرائی نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں, مجھے کسی جماعت کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بے جا تنقید کا بھی فائدہ نہیں ہے. کچھ زیادہ روشنی ڈالنے کی بھی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جو جماعت پچھلے 2.5 سال سے برسر اقتدار ہے اس کی بھی خدمات آپ کے سامنے ہی ہیں. تو ایک پلیٹ فارم سے اگر ہم جدوجہد کرتے ہیں تو یقیناً لوگ بھی اب اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ پاکستان کی جو جماعتیں ہیں جن کی پذیرائی ہے حلقوں میں بھی اور جن لوگوں کی, وہی اس ملک کو بہتر طریقے سے آگے لے جا سکتے ہیں. ماضی میں بھی ان کی خدمات ہیں اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی یہ لوگ جو قیادت ہے مختلف پاکستان پیپلز پارٹی کی, پاکستان مسلم لیگ نون کی
اور جمعیت العلماء اسلام کی. دیکھیں آپ ان کی خدمات سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ انحراف نہیں کر سکتے, آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی کوئی خدمات نہیں ہے, یقیناً ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور محبت کا اظہار کرتے ہیں تو یقیناً ان کی قربانیاں ہیں, ان کی خدمات ہیں, اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ صورتحال سب پہ واضح ہو جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے عمران خان کی حکومت ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, اس لیے قبل از وقت کوئی بات نہیں کر سکتا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو عوامی مشکلات ہیں نا, ان کو حل ہونا چاہیے. جو وعدے وعید کیے گئے تھے وہ پورے ہونے چاہیے. اگر لوگوں نے 2018 میں مجھے ووٹ نہیں دیے تو مجھے اس پہ گلہ نہیں ہے, کیونکہ لوگوں کی توقعات تھیں, لوگوں کی خواہشات تھیں کہ ایک ایسا پاکستان ہو کہ جس میں نوکریاں بھی ہوں اور گھر بھی ہوں اور سہولیات بھی ہوں اور سب کچھ ہو. تو عوام جو ہے وہ ان کی خواہشات کی تکمیل کے لیے ضروری تھا کہ عمران خان صاحب کو موقع دیا جائے. آج وہ برسر اقتدار ہیں, آج وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. تو 2.5 سال میں جو ڈیلیوری ہوئی ان کی طرف سے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, اور آگے مزید جو 2.5 سال گزریں گے اگر وہ گزار پاتے ہیں تو آخر وہ بھی ایک عرصہ دراز سے طویل جدوجہد کر کے انہوں نے حکومت حاصل کی ہے, تو یقیناً ان کے ذہن میں کوئی بات یا ایسا خاکہ ضرور ہوگا جس کے اوپر وہ عمل درآمد کر کے لوگوں کے لیے کچھ کریں گے. اور اگر وہ نہیں کر پاتے تو آئندہ جو الیکشن ہوگا اس میں لوگ کسی اور جماعت کو جو ان کی نظر میں بہتر ہوگی اس کی سپورٹ کریں گے, اور زیادہ جو امکانات ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مجھے نظر آتے ہیں کہ اس کا ایک برائٹ فیوچر ہے. اور جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اور تگ و میں, اور ہم بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے اور لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے انشاءاللہ ہم بھرپور خدمات سر انجام دیں گے. تمام پارٹیاں جو ہیں وہ سسٹم سے مطمئن نہیں ہیں, کہتی ہیں سسٹم ہمارا خراب ہے, یہ خاص کر جو ہمارے الیکشن کے جو سسٹم ہے یہ خراب ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی عمران خان کی اگر حکومت چلی جاتی ہے تو پھر الیکشن ہوں گے, کوئی اور پارٹی آ جائے گی, تو الیکشن ہی بار بار کرانا ضروری ہے یا اس سسٹم کی جو ہے سسٹم میں بھی بہتری آنی چاہیے تاکہ جو لوگ آئیں تو پھر یہ نہ ہو دھاندلی جیسا یہ جو شور بعد میں ہم سنتے ہیں اس طرح کی کوئی فضا نہ پیدا ہو؟ دیکھیں جی, الیکٹورل ریفارمز بہت ضروری ہیں. اس میں جو پاکستان کی سینئر مدبر اور سنجیدہ جو لیڈرشپ ہے اس کو بٹھا کے اس ملک کے مستقبل کے تعین کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ ایک سب مل کر ایک فیصلہ کریں کہ اس ملک کی ڈائریکشن کا. اور انتخابات الوی صاحب اس لیے ضروری ہیں کہ انتخابات کے ذریعے ایک چناؤ کے ذریعے جب آپ کسی کو اختیار دیتے ہیں, لیکن وہ اختیار جو ہے وہ عوامی منشا کے مطابق ہونا چاہیے. بدقسمتی سے یہاں پہ ایسا ہوتا نہیں ہے, یہاں مینڈیٹ جو ہے وہ چرایا جاتا ہے, اور اس کا جو سفرر ہے یا وہ شخص جو متاثرہ فریق ہے وہ عامت الناس پبلک ہے, عام آدمی جو ووٹر ہے, تو ووٹر کو بڑا افیکٹ ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے یہ تمام دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے 40-50 سال ان کو پولیٹکس میں ہو گئے, اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو پرانی سیزنڈ پولیٹیشنز ہوتے ہیں, جو سسٹم ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے, آگے سے ڈیلیور کرتے ہیں, تو وہ زیادہ میچور پولیٹیشنز ہوتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ ایک تسلسل بھی ضروری ہے. میں جماعتوں کی بات کر رہا ہوں, افراد کی بات نہیں کر رہا, کہ جو جتنا زیادہ جس کا ایک بیک گراؤنڈ ہوگا, سیاسی پس منظر ہوگا جماعت کا, ہاں یہ ضروری ہے کہ بندے جو ہیں وہ جو امیدواران ہیں وہ عوامی منشا سے تبدیل ہوں, اور اس میں تبدیلی آنی چاہیے. جب تبدیلی نہیں آئے گی, اب خالی تبدیلی کہہ دینے سے وہی لوگ جو عرصہ دراز سے برسر اقتدار ہوں اور 4-4-6-6-8 جماعتوں سے منسلک رہے ہوں, اگر آپ ان سے یہ توقع رکھیں کہ وہ ملکی حالات میں بہتری لائیں گے یا ان کے آنے سے اقتصادی صورتحال بہتر ہوگی اور مشکلات کا ازالہ ہوگا, تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک خام خیالی ہے, اور اس کا کوئی فائدہ نہ ماضی میں ہوا ہے اور نہ اب ہو رہا ہے. سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کافی عرصے سے جو ہے اقتدار میں ہے جی, لیکن وہاں پر پینے کا صاف پانی نہیں ہے, اسپتالوں میں دوائی کوئی نہیں ہے, روڈوں کی حالت بہت زیادہ ابتر ہے, سیوریج نظام ٹوٹل فیل ہے. تو لیکن بھٹو زندہ ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ بہترین سوال آپ نے کیا ہے الوی صاحب.
میں بار بار عرض کرتا ہوں, مجھے بھی لوگ سوال کرتے ہیں, میں جہاں جاتا ہوں مجھے پوچھتے ہیں, کہتے ہیں جی بھٹو زندہ ہے. دیکھیں بھٹو جو ہے وہ ایک سوچ کا نام ہے, ایک فکر کا نام ہے, ایک نظریے کا نام ہے. آپ ساری زندگی ایک فکر اور ایک نظریے کے ساتھ جیتے ہیں, ایک سوچ ہوتی ہے آپ کی, ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے, تو اس کو لے کر آپ چلتے ہیں. آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ نے پنجاب میں جو پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کو دی, ٹھیک, اس سے پہلے یہ گورنمنٹ مسلم لیگ نون کے پاس تھی, اس سے پہلے بھی مسلم لیگ نون کے پاس تھی, اس سے پہلے مسلم لیگ کاف کے پاس تھی. سندھ میں اگر پیپلز پارٹی آئی ہے 2008 سے 13 اور 13 میں دوبارہ گورنمنٹ آئی اور 18 میں آئی ہے, تو تمام تر کوشش کے باوجود وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے جو چاہتے تھے, بلکہ وہاں پہ ہماری سیٹس بڑھی ہیں. تو وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ لوگوں کی ایک بھٹو صاحب کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ایک محبت ہے. وہاں پہ بھی ووٹ ڈالنے والے, ان کے چاہنے والے موجود ہیں. آپ یہ چیز دیکھیں کہ اس ملک میں کتنے صدور اور وزرائے اعظم رہے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کسی صدر یا وزیر اعظم کو اس طریقے سے یاد کیا جاتا ہے یا خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی کے موقع پر 4 اپریل کو لاکھوں لوگ وہاں شریک ہوتے ہیں. اسی طریقے سے 27 دسمبر کو لاکھوں لوگ محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی پہ وہاں جاتے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ لوگوں کی ایک محبت ہے, لوگوں کا ایک پیار ہے. یہ جو مسائل ہیں یقیناً موجود ہیں اپنی جگہ پہ, میں یہ نہیں کہتا کہ مسائل ختم ہو گئے ہیں یا مشکلات ختم ہو گئی ہیں. دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فنڈز کا بھی ہے. جب آپ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو آپ کا پورا حصہ نہیں ملے گا ترقیاتی کاموں کے لیے, تعمیراتی کاموں کے لیے, اور آپ ڈلیور نہیں کر پائیں گے, تو آپ کیسے یہ سمجھتے ہیں کہ مشکلات اور مسائل کا جو ہے وہ ازالہ ہوگا. اور دوسرا یہ جو مسائل ہیں یہ 73 سال کے ہیں. آپ نے تو 12-13 سال کا ذکر کیا, لیکن جو پچھلے 60 سال لوگوں نے سفر کیا ہے, جو مشکلات دیکھی, پیپلز پارٹی کا آپ پورا پچھلے 53 سال میں دور اقتدار دیکھیں اور جو مشکلات تھیں اس کو بھی دیکھیں, تو آپ دیکھیں گے کہ جو ڈیلیوری پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے کسی اور جماعت کی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ہماری ساری زندگی جو لڑائی رہی ہے وہ جن اداروں کے ساتھ رہی ہے, جو بھی معاملات چلتے رہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو لیکن اس کے باوجود محترمہ بے نظیر بھٹو نے اور ذوالفقار علی بھٹو شہید نے, اور اب جو ان کی جنریشن ہے آگے, جو نوجوان چیئرمین صاحب ہیں بلاول بھٹو صاحب, انہوں نے ایک مختصر عرصے میں اپنی ایک, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ انہوں نے مقبولیت بھی حاصل کی ہے اور مقبول ترین لیڈر بھی ہیں, اور کوشش بھی کرتے ہیں مسائل کے حل کے لیے اور ان کے ادراک کے لیے. تو مسائل تو ہیں اپنی جگہ بدستور ہیں, آپ درست فرماتے ہیں, لیکن اس میں بھی لوگوں کی پھر وہی بات آتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ آخر ان میں کوئی کیرزمیٹک پرسنالٹی تھی کہ آج تک ان کو تو دنیا سے گئے ہوئے بھی تقریباً 42 سال ہو گئے, 42-43 سال ہو گئے, تو آج بھی لوگ ووٹ دے رہے ہیں. تو واقعی وہ سوچ اور وہ فکر اور وہ نظریہ اپنی جگہ پر قائم دائم ہے, اور آنے والے دور میں بھی انشاءاللہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جماعت بھی قائم رہے گی. لوگوں میں خفقیاں ناراضگیاں بھی ہو جاتی ہیں, آتے جاتے بھی ہیں, تو اس سے اثر نہیں پڑتا. صرف یہ ہے کہ آپ کا فرم سٹینڈ ہونا چاہیے, اور آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے ذہن کی کہ آپ کی جو ڈائریکشن ہے وہ درست ہے. اگر آپ کی سمت درست ہے تو اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے. سنا ہے کہ ڈاکٹر سکندر حیات خان صاحب کی خدمات کے اعتراف میں ایک اسٹیڈیم بنایا جا رہا ہے, یہ کہاں بنایا جا رہا ہے اور کون بنا رہا ہے؟ جی, یہ ایک ملٹی پروفیشنل کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی میں ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو, سماجی خدمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے تحصیل اسلم دال کا ہے جی, یہ موضع چکڑا بکڑا, وہاں پر اگر بات آپ کریں ایریا وائز تو وہ تحصیل اسلم دال بنتی ہے, وہاں پر یہ اسٹیڈیم بن رہا ہے, اور ان کے نام سے یہ انہوں نے منسوب ہے, اور اس کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز اس کا افتتاح بھی جلد متوقع ہے. تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کھیلوں کے فروغ کے لیے بھی بڑی ایک سہولت ہو جائے گی, اور یہاں کے جو نوجوان ہیں ان کو بھی اسپورٹس کے حوالے سے میری خواہش ہے کہ وہاں پہ ہم اسپورٹس ایکٹیویٹیز کے لیے اور کرکٹ میچز کے لیے اس اسٹیڈیم میں جو ہے وہ وہاں پہ یہاں کے نوجوان جائیں کھلاڑی, اور اچھے کھلاڑی ہوں جن کو ہم خود پروموٹ کریں,
اور وہ نیشنل لیول پہ جائیں تو یقیناً حسن ابدال کی تحصیل حسن ابدال کے لیے آنر کی بات ہے کہ ایک بہت اچھا سٹینڈرڈ کا کرکٹ اسٹیڈیم جو ہے وہ بن رہا ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی انشاءاللہ خوشخبریاں ہیں جو آگے آپ کو دیں گے۔ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی، میں جو نوجوان طبقہ ہے اس کو یہ پیغام دوں گا کہ یکسوئی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس ملک کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں، اور جو اپنے ایریا کے اور اپنے حلقے کے جو ووٹرز ہیں ان کو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ فیصلہ جب بھی کریں وہ پاکستان کے مفاد کو بھی مد نظر رکھیں اور علاقے کی بہتری کے لیے ایسے لوگوں کو سامنے لائیں جو اس علاقے کی خدمت کریں اور آپ کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اور یہ جو الیکشن کا جو پروسیس ہے اس میں ضرور حصہ لیا جانا چاہیے۔ جب آپ الیکشن پروسیس میں حصہ لیتے ہیں ووٹنگ کے ذریعے تو اسی طریقے سے نظام میں بہتری آئے گی کہ آپ اپنے نمائندے اپنی مرضی سے اپنی منشا سے چنیں، اور جو آدمی آپ سمجھیں کہ آپ کے حق میں بہتر ہے اس کو کامیاب کریں تاکہ وہ اپنی خدمات آپ کے لیے پیش کر سکے۔ تو اسی طریقے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مائیں بہنیں اور جو بچیاں ہیں ان کو بھی تعلیم کے اوپر توجہ دینی چاہیے، اور دینی تعلیم کے اوپر بھی فوکس کرنا چاہیے، اور حالات حاضرہ پر بھی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ ہماری آدھی جو آبادی ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے، تو ان کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اور الوی صاحب، میں آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم سب لوگ مل کر پاکستان کے 22 کروڑ عوام، اور اگر اٹک کی بات کرتے ہیں تو 18 لاکھ سے زیادہ ہماری آبادی ہے، ہر آدمی کو اس ملک کی بہتری کے لیے اپنے علاقے کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے۔ جب ہم سب اس چیز کے اوپر فوکسڈ ہوں کہ ہم نے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے تو کچھ شک نہیں کہ یہ ہمارا علاقہ اور ہماری تحصیل اور ہمارا شہر اور ہمارا صوبہ اور ہمارا ملک دنیا کے ترقی یافتہ ترین ممالک میں شامل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ہم سب کو اپنے حصے کا کردار ضرور ادا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ پریس کلب تحصیل حسن ابدال کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ملاقات پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ چھوٹی سی بات کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے کتنا خوش ہیں، زندگی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ لوگ آپ سے کتنا خوش ہیں۔ انشاءاللہ عنقریب ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں گے۔ اپنے میزبان سید ہاشم علی علوی اور پریس کلب تحصیل حسن ابدال کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔